الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مدني المكي، طه ياسين، مزمل المدثر، رحمة للعالمين، شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. صلوات على محمد. سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر سید محمد صادق حسین مرحوم ابن سید محمد صابر حسین مرحوم کے روح کو بخش دو. صلوات علی محمد و آل محمد. بڑے اختصار کے ساتھ بس عنوان یہ ہے کہ مولانا علی حسین صاحب کو پرسہ دے دیا جائے محمد و آل محمد کے فضائل مصاب کے سائے میں. میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے اپنے نبی یحییٰ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وبرم بوالدیہ، کہ یحییٰ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. ولم یکن جبارا عصیا، اور یحییٰ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جیسے میرا نافرمان نہیں ہے، میرا عاصی نہیں ہے، ویسے ہی وہ اپنے والدین کا عاصی و نافرمان نہیں ہے. توجہ فرمائیے کہ کچھ گفتگو ہے. دیکھیں، تعارف بہت ضروری ہے. کسی کا بھی تعارف کروایا جائے تو تعارف سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون انسان کس شخصیت کا حامل ہے، ورنہ بغیر تعارف ہوئے کسی کا تعارف نہ ہوتا ہے. اچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، تعارف نہیں ہوتا ہے، لوگ نہیں جانتے. تعارف کی بھی جہات ہوتے ہیں، تعارف کی بھی اقسام ہوتے ہیں. تعارف کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ہم تعارف کروا رہے ہیں آیا وہ دینی شخصیت والا ہے، سماجی شخصیت والا ہے، علمی شخصیت والا ہے، یا کسی اور شخصیت کا حامل ہے. اس میں سلبی جہاد بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے، اور ایجابی طریقے سے بھی انسان اس پر غور کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ تعارف بہت ضروری ہے. لیکن اس تعارف کے ساتھ ساتھ جو تعارف کروا رہا ہے اس کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ کس عنوان سے اس کا تعارف کروا رہا ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے اس عنوان سے کہ وہ کیسے اس کا تعارف کروا رہا ہے. بعض انسان میں بہت سارے صفات ہوتے ہیں، مگر تعارف کروانے والا کس صفات کو عنوان بنا رہا ہے یہ تعارف کروانے والے کے ذوق پر ڈیپینڈ ہے. مثال کے طور پر ایک انسان بیک وقت خطیب بھی ہو، شاعر بھی ہو، عالم بھی ہو، حکیم بھی ہو. اب تعارف کروانے والا جس چیز کو پسند کرے گا اسی عنوان سے اس کا تعارف کروائے گا. اگر کوئی شاعر ہوگا تو کہے گا جناب یہ شاعر ہیں، کوئی عالم ہوگا تو کہے گا جناب یہ عالم ہے، کوئی حکیم ہوگا تو کہے گا جناب یہ حکیم ہے. یعنی تعارف کروانے والا اپنے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے تعارف کروائے گا. اس سے معلوم ہوگا کہ تعارف کروانے والا کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو محبوب کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جب جناب یحییٰ کا تعارف کروایا تو یحییٰ نبی کا نام ہے، یحییٰ پیغمبر تھے. اور پیغمبری خاصیت یہ ہے، نبی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تمام صفات اعلیٰ کردار موجود ہو.
اپنے کمال کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اگر علم ہے تو پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ، شجاعت ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، تو پورے اپنے صفات کے ساتھ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی ہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہے۔ اللہ چاہتا تو جناب یحییٰ کا کسی بھی طریقے سے تعارف کرواتا، لیکن اللہ نے جناب یحییٰ کا تعارف یہ کروایا کہ یحییٰ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ گویا اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے چاہنے والے، اس کے بندے اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے اگر چاہا کسی کا تعارف کروانا، کسی نبی کا تعارف کروانا، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، اللہ نے آخر والدین کے عنوان سے اس قدر کیوں خبردار فرمایا ہے؟ اب قرآنی عنوان کو اٹھا کر دیکھ لیں، قرآنی مزاج کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو قرآن مجید میں جس طریقے سے والدین کے فرما برداری اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، کسی بھی اور کتاب میں، کسی بھی اور مذہب میں اس قدر تاکید نہیں ہے جتنا اسلام نے اور قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر کافر بھی تمہارا والد ہے، تمہارے والدین ہیں، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، چہ جائے کہ ہمارے والدین جو مومن ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، ان کی ہم نافرمانی کر جائیں۔ توجہ فرمائیں، ایک بار صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ایک بار آپ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید نے، اسلامی تعلیمات نے انسانوں کو والدین کے ساتھ نیک سلوک، احسان اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس عرض الہی پر عرش الہی کا نایاب تحفہ ہے، کیونکہ اللہ نے والدین کو اپنی مامتا، اپنی شفقت، اپنی محبت کا مرکز اور مظہر قرار دیا ہے۔ اگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، اگر اللہ نے بتانا چاہا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو کہا کہ میں تم سے تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس عنوان سے بتایا۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا جیسے میں تمام مخلوقات کا رب ہوں، اسی طریقے سے یہ اس میری مخلوق کا رب ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری مخلوق آگے نہ بڑھ پاتی۔ توجہ فرمائیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ جناب لقمان کا عنوان اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ لقمان اٹھا کر دیکھ لیں، تو جناب لقمان جب اللہ اور توحید اور رسالت کے بارے میں بیانات کرتے ہیں تو کبھی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کو مانو، میں کہتا ہوں کہ شرک نہ کرو، میں کہتا ہوں روزہ رکھو، میں کہتا ہوں زکوٰۃ دو، لیکن جیسے ہی والدین کی بات آئی تو جناب لقمان خاموش ہو گئے، تو اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ توجہ فرمائیں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی اہمیت کس قدر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں ایک ساتھ کئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے زکوٰۃ سے، یا زکوٰۃ زیادہ مہم ہے رکوع سے؟ کہا نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں بعض آیات میں اللہ نے جب ایک ساتھ کئی حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہر اس شے کی اہمیت بتانا چاہتا ہے جو اس آیت میں موجود ہے۔ جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، پھر کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جان رہا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ تمہارے زکوٰۃ دینے کی بھی اہمیت ہے اور مہم ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو، یعنی جیسے نماز تمہارے اوپر واجب ہے، جیسے زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طریقے سے رکوع بھی کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، یعنی عبادت کرنا، ارکان مخصوصہ۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بتایا کہ میری عبادت سب سے اہم ہے، بلکہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہماری اطاعت اہم ہے، لیکن ہمارے ساتھ جن کی اطاعت کی جائے گی وہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی صرف میری عبادت کر کے تمہیں فراغ نہیں ہے، بلکہ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کرنے کے بعد کافی نہیں ہے، بلکہ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ گویا آیت میں اگر کئی حکم آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر حکم اہم ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ان اشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی جیسے میرا شکریہ واجب ہے ویسے ہی والدین کا شکریہ بھی واجب ہے۔ اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شکریہ کا حکم دے رہا ہے، گویا کہ جیسے اللہ کا شکریہ واجب ہے ویسے ہی والدین کا شکریہ ادا واجب ہے۔ اگر آپ شکریہ کا عنوان اٹھا کر دیکھ لیں گے تو والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ شکریہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جتنی بھی نعمت دی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو، نعمتیں شمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جب نعمتوں کا احصاء نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کا شکریہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی انسان کی عقلیں اس بات کو چاہ رہی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تم اللہ کی عبادت کرو اور شاکر بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو۔ اب جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور شکریہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ عبادت کر کے۔ اگر ہم بہت ساری نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی کم سے کم جو ہمارے جسم میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا تو شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پیر، اللہ نے مجھے پیر دیا ہے تو پیر کا شکریہ ادا کرے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ کا شکریہ ادا کرے، اللہ نے زبان دی ہے تو زبان کا شکریہ ادا کرے، اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یعنی کم سے کم جن نعمتوں کو تم احصاء کر سکتے ہو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، یعنی پیر سے اللہ کی عبادت کرو، ہاتھوں سے اللہ کی عبادت کرو، آنکھ سے اللہ کی عبادت کرو، زبان سے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادت کرتے چلے جاؤ گے، شکریہ ادا ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جس قدر تم اللہ کی عبادت کرتے چلے جاؤ گے تم شاکر بندے بنتے چلے جاؤ گے۔ اب شکر کرنے کے بعد اللہ کیا اجر دے گا؟ قرآن فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تمہارے چیزوں میں زیادتی کرے گا۔ کیا مطلب زیادتی کرے گا؟ اگر ہم پیروں کا شکریہ ادا کریں، ہاتھوں کا شکریہ ادا کریں، آنکھوں کا شکریہ ادا کریں، زبان کا شکریہ ادا کریں، ایک زبان تو لوگوں سے سنبھلی نہیں جاتی ہے، 10 زبان اگر ہو جائے، توجہ فرما رہے ہیں، اگر 2 آنکھیں تو انسان اس کو بچا نہیں سکتا، اگر 10 آنکھیں ہو جائے زیادتی کے عنوان سے، 10 ہاتھ ہو جائے، 10 پیر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ازیدنکا کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا یاد رکھیے گا ازیدنکا مطلب ہے برکت دینا، قوت دینا۔ اگر تم پیروں سے شکریہ ادا کرو گے تو اللہ پیروں میں اتنی صلاحیت دے گا، اگر مردے کو ٹھوکر مار دو گے تو مردہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہاتھوں سے اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو ہاتھوں میں اتنی قوت آ جائے گی، ڈرے خیبر میں لگا دو گے 2 انگلیوں سے کھڑائے گا۔ اور اگر زبان کی بات آئے گی تو تم گواہی نہیں دو گے، تمہارے دشمن نصارہ گواہی دیں گے۔ اگر یہ کہہ دے پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ شکریہ ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو چیزوں میں برکت آتی ہے، چیزوں میں زیادتی ہوتی ہے، چیزوں میں قوت آتی ہے۔ یہ ہے، یہ اجر ہے، یہ عوض ہے، یہ جزا ہے اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا۔ لیکن توجہ فرمائیے، اللہ نے کہا کہ ہمارے شکریہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو۔
تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، تو ضروری ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت ضرور رہے جو اللہ اپنی عبادت کا بھی ذکر کرے، والدین کے ساتھ احسان کا بھی ذکر کرے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں قرآن مجید نے انسان کو کس قدر باخبر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے، انسان نیکی کرے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے عبادت کے ذریعے سے تو صلاحیت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان والدین کا شکریہ ادا کرے، فرما برداری کر کے، خدمت کر کے، احسان کر کے، تو اللہ کیا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول کی زبانی سن لو، رسول اللہ فرماتے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو عمر کو طولانی کر دیتا ہے، اللہ اس کو اس موت سے بچا لیتا ہے جو موت خراب موت کہی جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو والدین کے ساتھ انسان نیکی کرے۔ اور قرآن کا یہ امتیاز رہا ہے کہ ہمیشہ انسان کو خبردار کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ والدین کو اللہ نے اپنی محبت کا مظہر قرار دیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس زبدتاً گفتگو کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بہت ساری آیتیں مل جائیں گی جہاں پر ایک والد ہونے کی حیثیت سے نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہے، لیکن ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کسی بھی نبی نے دعا نہیں کی ہے، صرف ایک مقام پر ملتا ہے، کیونکہ جناب ابراہیم نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بھی سب کو شامل کیا ہے، صرف اختصاص دیا ہے والدی کو۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں گے تو جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اب قرآن مجید نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے تو بعض نبیوں کی دعائیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذریت کے لیے ہیں کہ خدا میری ذریت میں نمازی قرار دے، خدا میری ذریت کو باقی رکھے، خدا میری ذریت میں یہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے کئی زیادہ محبت دیکھنا ہو ہماری محبت تو اپنے والدین کی محبت میں دیکھو اپنے آپ کو۔ جناب نوح کا بیٹا بد کردار تھا، ڈوب رہا تھا، جناب نوح کو پتہ ہے مر جائے گا، مگر پھر بھی جناب نوح نے کہا واپس آ جاؤ۔ یہ ایک نبی نہیں کہہ رہا ہے، ایک والد کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میرا بیٹا مجھے محبوب ہے۔ جناب زکریا کی بات آتی ہے تو جب نسل کی بات آتی ہے تو جناب زکریا دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے ایک اولاد دے دے۔ جناب ابراہیم کی بات آتی ہے تو جناب ابراہیم کس قدر بلند شخصیت کا نام ہے، شیخ الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کو جب اللہ نے مبتلا امتحان کیا تو مال سے امتحان دیا، جان سے امتحان دیا، جب اولاد کے امتحان کی بات آئی توجہ فرمائیے گا، جب اولاد سے امتحان کی بات آئی تو تسلیم کہہ رہا تھا کہ ہاتھوں میں چھری لے لو، باپ کی محبت کہہ رہی تھی کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لے۔ اور جناب ابراہیم نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا الگ ہے، باپ کی محبت بتانا الگ ہے۔ اور جناب ابراہیم نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بتایا کہ یاد رکھنا باپ کی محبت سب سے اہم محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو کیسے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جناب ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا، اس کے بھی امتحان کے بعد کیا، میں نے کہا اللہ ہر چیز کے بعد بدلہ دیتا ہے، شکریہ کے بعد بدلہ دیتا ہے، عبادت کے بعد بدلہ دیتا ہے، امتحان کے بعد بدلہ دیتا ہے۔ جناب ابراہیم کے امتحان کے بعد اللہ نے کہا ابراہیم کیا چاہیے، تو جناب ابراہیم نے کہا مجھے امامت دے دے، تو اللہ نے کہا امامت تمہیں دیا، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام تمہیں بنا دیا۔ لیکن توجہ فرمائی جناب ابراہیم جو اس قدر بلند تھے مگر پھر بھی فرماتے ہیں وَجْعَلْنِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے خدا اس امامت کو ہمارے ذریت میں رکھ دے، یعنی اپنی اولاد کی محبت،
اپنے بیٹی کی محبت جناب ابراہیم کو اس قدر تھی کہ جناب ابراہیم جیسا شیخ الانبیاء، جناب ابراہیم جیسا اول العزم پیغمبر کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری ذریت میں امامت رکھ دے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں خطابت کے عنوان سے، کہ جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام منتخب کر دیا، لوگوں کا امام منتخب کیا امتحان کے بعد۔ مگر جب تاریخ میں ہم نے کچھ ایسے افراد کو دیکھے کہ جن سے امتحان مانگا نہیں گیا، لیکن کبھی اپنی اولاد سے امتحان دیا، کبھی اپنی جان سے اولاد امتحان دیا، کبھی اپنے مال سے امتحان دیا، تب اللہ نے کہا یاد رکھنا ہم تمہارے نسل میں لوگوں کی امامت نہیں رکھیں گے بلکہ عالمین کی امامت رکھ دیں گے۔ اور اس شخصیت کا نام ہے جناب ابو طالب۔ لیکن توجہ فرمائیے، ہر نبی نے دعا کی اپنے اولاد کے لیے، کیونکہ والد اپنے اولاد کو بہت زیادہ چاہتا ہے، انہیں اللہ نے اپنے محبت کا مظہر قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، قرآن مجید نے ہمیں خبردار کیا ہے اپنے والدین سے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی جو مضمون آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت خرچ کرتا ہوں، آپ ایسی جگہ بتائیے جہاں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا سارا خرچ کرنا ایک طرف، اپنے والدین کے اوپر جو خرچ کرتا ہے کر رہے ہو اس کا ثواب، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو انسان پوری دنیا کو دکھانے کے سب خرچ کر لے، گھر میں والدین کی خدمت نہ ہو، بہت بڑا امام باڑہ بنوا دیجئے، پورے محلے سے آپ تعریفیں لے لیں، لیکن گھر میں والدہ ناراض ہوں، گھر میں والدین ناراض ہوں، والد صاحب آپ کے ناراض ہوں، تو بہرحال آپ کے امام باڑے بنانے کا ثواب امام حسین جانے۔ لیکن اللہ نے حکم جو دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، پیغمبروں نے، ائمہ نے اور اہل بیت نے جو حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، اس کا حساب کون دے گا؟ ایک شخص بصرہ کا، مصر کا یا شام کا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، کیا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اہلاً وسہلاً، خدمت کو کہ رسول اللہ میری یہ گزارش تھی کہ ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے آ گئے ہو تو چلو رہو، لیکن ابھی تک کہاں تھے؟ جوان ہو گئے، 33-35 سال کے ہونے والے ہو، یہ جو جوانی کے اچھے دن تھے وہ کہاں گزارا؟ کہ یا رسول اللہ ہم اپنے والدین کے ساتھ تھے۔ کہا میں نے اپنے والدین سے کہہ رکھا تھا کہ ہم ایک زمانے تک آپ کی خدمت کریں گے، پھر اپنی زندگی کا آخری حصہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں چلے جائیں گے۔ اور ہم اپنے والد سے اتفاق کر کے ہم آئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے ان کی نافرمانی کر کے نہیں آئے۔ رسول اللہ دیکھیں کس قدر والدین سے محبت کرتے ہیں، ہمارے آپ کے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ تم تو میری خدمت کے لیے آ گئے ہو، لیکن یہ بتاؤ جب تم وہاں سے چل رہے تھے تمہارے والدین کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کان یبکیان، وہ دونوں کے دونوں رو رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا ارجع الیہما، ان دونوں کی پاس پلٹ جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں جیسے تم نے ان کے روتا بلکتا چھوڑ کر آئے ہو، آج سے اپنی ساری زندگی ان کے پاس خدمت کرنا، گویا تم میری خدمت کر رہے ہو۔ اللہ، یعنی اگر انسان چاہتا ہے رسول کی خدمت کرنا، انسان چاہتا ہے امیر المومنین کی خدمت کرنا ہے، انسان چاہتا ہے امام زمانہ کی خدمت کرنا، تو اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، اسے چاہیے کہ اپنے والد کی خدمت کرے اگر باحیات ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرے اگر باحیات ہے، کیونکہ والدین کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ والدین کی نافرمانی، والدین سے روگردانی عذاب عظیم کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں ہمیں ہر رشتہ اپنے معراج پر نظر آتا ہے۔ جناب قاسم جن کی عمر صرف اور صرف 13 سال تھے، اس عمر میں انسان کھیلتا ہی نا، اپنے والدین کتنی بات مانتا ہے، مگر جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے باپ کا خط لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان، بابا نے کہا تھا کہ اگر چچا پر برا وقت آ جائے تو اپنی جان کی حفاظت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب قاسم نے بتایا کہ والدین کیسے حکم مانا جاتا ہے۔ جناب فروا کہہ رہے ہیں قاسم جا کر کے اپنے آپ کو حسین پر قربان کر دو، حسین پر شہید ہو جاؤ۔ جناب قاسم نے اپنے آپ کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔
لیکن یاد رکھیے گا اس دنیا میں جتنی انسان والدین سے محبت کرتا ہے اور انہی کو اگر تکلیف میں دیکھ لے تو سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا ہے، کیونکہ انسان اپنے والدین سے محبت بھی کرتا ہے بہت زیادہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا علی حسین صاحب کے والد کا انتقال ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل روز ان کے ساتھ ان کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تو لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ مگر قسم خدا کی کربلا کے میدان میں 11 محرم الحرام کو جب جناب سجاد نکلنے لگے ہیں، جناب زینب نے کہا بیٹا میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ امام سجاد نے بس اتنا کہا پھوپھی اماں انصاف کیجئے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا میں غسل و کفن پڑا رہے، سجاد کیسے صبر کرے گا؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من الزہرا۔ میں کربلا کے میدان میں کس کا مصائب پڑھوں؟ بس تسلیتاً پڑھتا ہوں کہ یاد رکھنا کربلا کے میدان میں سب یتیم ہو گئے مگر سکینہ جیسی یتیم کوئی نہ ہوا۔ کربلا کے میدان میں زینب یتیم ہوئی، کربلا کے میدان میں رباب یتیم ہوئی، کربلا کے میدان میں سب یتیم ہوئی، مگر جیسے سکینہ کی یتیمی کا تذکرہ ہوتا ہے تاریخ میں ایسی کوئی یتیم نہیں ملتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ ذاکر سے سنا ہے جب شام غریبہ امیر المؤمنین السلام آئے، میں نے ختم کر دیا، جب امیر المؤمنین السلام آئے جناب زینب کو بیٹھالا اور جناب زینب نے پہچان لیا کہ ہمارے بابا ہیں، تو جناب زینب نے ساری بیویوں کو بلایا، کبھی جناب رباب کو بلایا، کبھی جناب ام کلثوم کو بلایا، کبھی جناب لیلا کو بنایا۔ ساری بیویاں باری باری آ کر کہتے تھے مولا ہمارا اکبر مار دیا گیا، مولا ہمارا اصغر مار دیا گیا، مولا ہمارا عباس مار دیا گیا، مگر میں نے سنا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں بار بار امیر المومنین ایک نشیب کی طرف دیکھتے ہیں جو 4 سالہ بی ایک جلے ہوئے خیمے کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے، برداشت نہ ہوا۔ امیر المومنین نے کہا اے بیٹی زینب، سب نے آ کر فریاد سنا دی، سب نے آ کر روداد بتا دی، مگر یہ کون سی بچی ہے 4 سال کی بیٹی اپنا کوئی فریاد نہیں بیان کرے گی۔ زینب نے کہا اے بابا یہ کوئی اور نہیں ہے، حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ امیر المومنین نے کہا اے بیٹی سب نے فریاد سنا دی، تم بھی تو کچھ سنا دو۔ سکینہ نے کہا دادا آپ کو زینب بہت محبوب تھی، آپ نجف سے کربلا آ گئے، میرا بابا عصر عاشور میدان میں گیا تھا، میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، سر سے ردا چھین لی گئی، کب سے اپنے بابا کو بلا رہی میرا بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم لين لي صعوبتها وخزونتها واكفني شرها فإنك الكافي الموافي والغالب والقاهر، رب أني مغلوب فانتصر۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت و طہارت کا، یا اللہ امیر المؤمنین کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہمارے احباب گناہوں کو بخش دے، یا اللہ مرحوم کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جوار محمد وآل محمد میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند کر، پسماندگان کو صبر جمیل دے، یا اللہ پریشان حال پریشانی کو دور کر دے، مقروض قرضوں کو ادا کر دے، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ان کو اولاد نگینا دے، یا اللہ بہت پریشان ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کو اوان انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک سمیع علیم۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد صادق حسین مرحوم ابن سید محمد صابر حسین مرحوم کے روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی اللہ